اللہ کے مکہ کٹے اللہ پالو نہیں جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، یہ خطاب نمبر 7 ہے للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بالکل اوپر چھوٹا سا جملہ بھی ہے، بدگماش لوگوں کے اتہام، تہمت سے، اتہام سے بچنے کے لیے پردہ کا حکم۔ بس یہ آیت مبارکہ کا عنوان ہے، بدگماش لوگوں کے اتہام سے بچنے کے لیے پردہ کا حکم، تاکہ جو گندے قسم کے لوگ ہیں وہ تہمت نہ لگا سکیں، پردے کا حکم دیا۔ یا ایھا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دیجئے لازواجک، واسطے اپنی بیویوں کے، و بناتک اور بیٹیوں کے، ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں کے واسطے بھی فرما دیجئے، اپنی بیویوں کو بھی فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، لٹکا لیا کریں اپنے اوپر، من جلابیبہن اپنی بڑی چادریں۔ یہ جلابیب جلباب کی جمع ہے، بڑی چادر کو کہتے ہیں۔ ذالک ادنیٰ، یہ بات، یہ جو پردہ لٹکانا ہے اپنے اوپر بڑی چادر کا، یہ بات ادنیٰ زیادہ قریب ہے، ان یعرفنا کہ پہچان لی جائیں گی، فلا یؤذین پس تکلیف نہیں دی جائیں گی۔ جب پردے میں آ رہی ہوں گی تو آ رہی ہے، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر بلا قصد کمی ہو گئی ہے اللہ کریم بخشنے والا مہربان۔ میں تھوڑا سا آگے ترجمہ کر لوں، پھر حاشیہ دیکھیں گے۔ ایک حاشیہ میں نے لکھوایا، ایک قرآن مجید پر ہے، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، زجر للمنافقین، اللہ نے ان کو ڈانٹا اور تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا سنایا۔ البتہ اگر نہ باز آئے منافق، منافقون کے نیچے لکھا ہے رئیس بانی شرارت، جو بڑے بڑے وڈیرے تھے منافقوں کے بےمان، اگر نہ باز آئے اس کام سے منافق، اور وہ لوگ اگر نہ کام آئے منافق، اور والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے شہوت پرستی والی، عام منافق، بڑے منافق اور عام منافق اگر نہ باز آئے، والمرجفون فی المدینہ، اور بری خبریں اڑانے والے، مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنے کے لیے بری خبریں اڑانے والے، فی المدینہ، مدینہ طیبہ میں نہ باز آئے تو پھر لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ضرور مسلط کر دیں گے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر، بہم ان کے ساتھ، یعنی ان پر۔ مسلط کرنے سے کیا مراد ہے؟ اوپر لکھا ہے یعنی ان کے اخراج کا حکم دے دیں گے۔ میرے محبوب ان بڑے بڑے وڈیرے منافق، عام منافق اور بری خبریں اڑانے والے مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنے کے لیے ان کو نکالو مدینہ سے۔ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ نہیں ہم ساتھ دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدینہ میں الا قلیلا، مگر بہت
یعنی تھوڑے دن. لکھا ہے میعاد معاہدہ برائے تیاری. جب آپ ان کو نکلنے کا حکم دیں گے تو وہ کہیں گے چلو ایک ہفتہ ہمیں مہلت دے دو، ہم کو جانے کی تیاری تو کر لیں، سامان سمیٹ لیں، بس اسی قدر رہ سکیں گے، میں مسلط کر دوں گا، ان کو نکلنا پڑے گا. پھر ملعونین لعنت کیے ہوئے ہوں گے. اینما سوکفوا اخذوا، جہاں بھی پائے جائیں گے بعد از اخراج، نکالنے کے بعد جہاں بھی پائے جائیں گے اخذوا، پکڑے جائیں گے. وقتلوا تقتیلا، قتل کیے جائیں گے، خوب قتل کیا جانا. یہ جو تشدید ہے نا قتلوا تقتیلا، یہ تشدید تکثیر کے لیے ہے، کثرت سے پھر ان کی خون ریزی ہوگی. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، طریقہ ہے اللہ کریم کا ان لوگوں میں جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے. نیچے لکھا ہے مفسدین، پہلے فسادیوں کے ساتھ بھی یہی سلوک رہا، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا. نکلو، پھر نکلنے کے بعد جہاں بھی ملیں گے ان کو قتل کیا جائے گا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہرگز نہیں پائے گا تو واسطے اللہ کی عادت اور طریقے کے کوئی تبدیلی. مولانا جو منکرین حدیث وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا نہیں ہوئے، ان کا والد تھا. ہم نے کہا دلیل، انہوں نے کہا یہ دلیل ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو اللہ کی عادت اور طریقے کے لیے کوئی تبدیلی نہیں پائے گا. اللہ کی عادت تو یہ ہے، قرآن کے بے شمار مقامات ہیں، میاں اور بیوی کا جوڑا اکٹھا ہوتا ہے تو پھر اولاد اللہ دیتا ہے، تو یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے. تو اللہ کے طریقے کے کیسے خلاف ہو گیا کہ صرف والدہ میں سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اس لیے ہم نہیں مانتے ان کا والد تھا. یہ آیت انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کی ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. آپ کو اشکال سمجھ آ گیا؟ اللہ کی عادت کے لیے کوئی تبدیلی تو نہیں پائے گا. تو اللہ کی ہوتی ہے تو اولاد ہوتی ہے. تو آپ کے پاس اس کا جواب لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے دیکھیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کی عادت اور طریقے کے لیے کوئی تبدیلی بندوں کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ اب میں آپ کو اس کی عام فہم مثال دیتا ہوں. پاکستان کی اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا. اب ہم جو عوام ہیں ہم اس قانون کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو کیا تبدیل نہیں کر سکتے؟ اونچا بولے نا. وہ اسمبلی تبدیل نہیں، وہ تو کر سکتی ہے. اللہ کی عادت کو بندے تبدیل نہیں کر سکتے، اللہ کے طریقے کو بندے تبدیل نہیں کر سکتے. اللہ خود بھی تبدیل نہیں کر سکتا، وہ تو کر سکتا ہے. پیچھے آؤ، ایک تو میں نے آپ کو جو حاشیہ لکھوایا اس کو ذرا پڑھ لے. منافقین عام طور پر لونڈیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. جو لونڈیاں ہوتی تھی نا وہ جاتی تھی، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، راستے میں چھیڑ خانی ان سے کرتے تھے. تو حکم دیا کہ آزاد عورتیں پردہ کر کے نکلا کریں تاکہ منافقین یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے تو ان کو لونڈیاں سمجھا تھا. فرق سمجھ آ گیا؟ اس لیے ایک تو پردے کا حکم یہ آ گیا. دوسرا جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے نا حاشیہ، کل ازواجک و بناتک، بناتک کے متعلق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو فرما دیں اور بیٹیوں کو. آپ نے دیکھا ہے کتنی صورتیں گزر چکی ہیں، میں کتنی احتیاط کرتا ہوں مانے میں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کل تو کہے اپنی بیویوں کو، تو نہ مولانا، مقام نبوت ہے، ادب کا حیست، زیر آسماں از عرش نازو تر، نفس گم کر دمی آیا جو با یزیدی جا. تو مقام نبوت ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے. میں جمعے کی نماز پڑھا رہا تھا، رکا آ گیا. وہ رکا میں نے سامعین کو پڑھ کر سنایا. بڑی پرانی بات ہے. رکے میں لکھا ہوا تھا کہ ہم آپ کے جمعے پر نہیں آنا چاہتے تھے اور ہمارا ذہن تو یہ ہے کہ یہ جو اشاعت التوحید و سنہ والے یہ گستاخ ہیں، انبیاء کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب. یہ میں نے سنایا ساتھیوں کو جمعے میں. تو ہمیں کچھ ساتھی مجبور کر کے لے بے آؤ تو صحیح.
تو جب ہم آئے تو ہم نے بیان میں سنا یہ رکے سن کر اپنے پچھلی سارے عقائد سے توبہ کر کے جا رہے ہیں۔ مولانا عرض کر رہا ہوں، آپ کی منت کر رہا ہوں، اب بھی گفتگو کرنی ہے، بڑے خوبصورت انداز میں کرنی ہے۔ اب میں کسی بزرگ کا آپ کے سامنے نام لوں گا، جتنے دن ہماری ملاقات کے تو میں بزرگ کا نام لوں گا، کسی استاذ محترم کا تذکر کروں گا جو فوت ہو گئے تو ساتھ رحمت اللہ علیہ ضرور کہوں گا، انبیاء علیہ السلام کا نام نہ ملوں گا، علیہ السلام کہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کروں گا بڑے خوبصورت انداز میں۔ یہ انداز ہوتا ہے تو میں نے کیا مانا کیا، تو کہہ اپنی بیویوں کو، یہ کہا ہے نا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو۔ اب بنات جو ہے یہ جمع ہے، سامنے آپ کے حاشیہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں، جسمانی بیٹیاں مراد ہیں نہ کہ روحانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے؟ نمبر 1 حضرت قاسم، نمبر 2 اور طاہر اور طیب کون تھے؟ یہ لقب ہے حضرت عبداللہ کا، اور تیسرے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم۔ بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی 4 تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس میں وقت گزر جائے، میرے پاس خط آیا لاہور سے، ایک آدمی نے خط لکھا مجھے، یہ میرے خیال غالباً پچھلے سال کی بات ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں میاں والی کسی کام سے آیا ہوا تھا، کوئی دفتر کا کام تھا یا کوئی شادی تھی، خوشی غمی، تو میں نے جمعہ آپ کے پاس پڑھا تو آپ نے جمعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا نام لیا، اور آپ نے جمعہ کے خطبے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی لیا۔ کہتا ہے میں خوشی سے باغ ہو گیا، اتنا میرا دل خوش ہوا، میں نے آپ کے لیے، پتہ نہیں وہ بندہ کون تھا، وہ تو لاہور کا تھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا ذکر خطیب صاحبان کرتے ہیں جمعے میں، بیٹیاں تو آپ کی 4 تھیں۔ ذہن متاثر ہو چکے ہیں سنیوں کے، دوسروں سے کیا کریں۔ تو اب ہم نے تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 4 تھیں۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اصل حقیقی 1 تھی، اور جو 3 تھی حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے خامد میں سے تھی، ان کے ساتھ آئی تھی۔ تو اب دیکھیے قرآن پاک کے لفظ بناتک، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی بیٹیاں مراد ہیں، حقیقی بیٹیاں مراد ہیں۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو بنات ہے ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ، اس سے مراد ہے روحانی بیٹیاں، کیونکہ نبی امت کا باپ ہوتا ہے، روحانی بیٹیوں کو فرما دو۔ حاشیہ پڑھو، ہم نے کیا کہا، بناتک سے کیا مراد؟ جسمانی بیٹیاں مراد ہیں، نہ کہ روحانی۔ اس معلوم ہوا اگر روحانی بیٹیاں مراد ہوتی تو روحانی تو آگے آ رہا ہے والنساء المؤمنین، کیا لفظ لکھے ہوئے ہیں، روحانیوں کا ذکر تو آگے، مومن کی عورتیں جتنے ایمان والے ہیں ان کی عورتوں کو فرما دو، روحانی بیٹیوں کا ذکر تو آگے آ رہا ہے۔ یہاں بھی روحانی بیٹیاں مراد ہو تو نساء المؤمنین سے پھر مراد کیا ہوگا؟ ورنہ روحانی بیٹیاں مراد نہیں ہیں، جسمانی بیٹیاں مراد ہیں۔ اچھا، انہوں نے اور سوال کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 تھی۔ اہل تشیع نے کہا بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 تھی، ہم نے کہا بنات جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ انہوں نے کہا جمع تعظیم کے لیے ہے، عظمت کے لیے، تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ بولا گیا، ویسے بیٹی آپ کی 1 تھی۔ تو ہم نے کیا جواب دیا؟ آگے لکھا ہوا ہے، اور خطاب تعظیمی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ظاہر تعظیم کے لیے نہیں لایا جاتا، اس میں ضمیر جمع تعظیماً لائی جاتی ہے۔ کیا لائی جاتی ہے؟ ضمیر لائی جاتی ہے، اس میں ظاہر تعظیم کے لیے نہیں لایا جاتا۔ آؤ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک الناس عن الساعہ، تخویف اخروی، پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ قیامت کے متعلق،
قیامت کب آئے گی؟ قل فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انما علمها عند اللہ، پکی بات ہے علم اس قیامت کا، یہ جو علمها میں ہاں زمین سب جا رہی ہے، پکی بات ہے علم اس قیامت کا عند اللہ، اللہ کریم کے پاس ہے۔ وما یدریک، کیا معلوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لعل الساعة تکون قریبا، شاید کہ قیامت ہو قریب، شاید کہ قیامت قریب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم؟ انہاں پیچھے عذاب کا ذکر تھا تو میں نے ربط آپ دوستوں کو لکھوایا ہے ذکر عذاب کی مناسبت سے قیامت کا ذکر جو کہ مجموعہ عذاب ہے۔ ایک اور بڑی پیاری بات آپ کو سنا دوں، ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث استاذ العلماء حضرت مولانا قاسم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار سے والے فرماتے تھے کہ جہاں اللہ کریم قرآن میں فرمائے وما یدریک، اللہ وہاں بات نہیں بتاتا، اور جہاں اللہ قرآن میں فرمائے وما ادراک، وہاں اللہ بات بتا دیتا ہے۔ آخری پارہ کھولیں، القاریۃ ما القاریہ، بڑی مثالیں ہیں، صفحہ ہے 1210۔ القاریۃ ما القاریہ، دلوں کو ہلا دینے والی، مل قاریہ، دلوں کو ہلا دینے والی چیز کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ، سننے والے کیا معلوم وہ دلوں کو ہلا دینے والی چیز کیا ہے؟ تجھے معلوم نہیں، میں بتاتا ہوں۔ وما ادراک ما القاریہ، تجھے کیا معلوم وہ دلوں کو ہلا دینے والی کیا ہے؟ یوم، آگے بات اللہ نے بتا دی ہے، یوم یکون الناس، جس روز ہو جائیں گے لوگ، کل فراش المبثوث، مثل پروانوں گے، چراغ جلاؤ، پروانے آ کر آتے ہیں اور اس پر جلتے ہیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور ہوں گے پہاڑ، كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، مثل روئی دھنکی ہوئی کے، جیسے روئی کو دھنکا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے کالے اڑتے پھرتے ہیں، پہاڑوں کی حالت بھی ایسے ہو جائے گی۔ جہاں اللہ ما یدریک فرمائے وہاں بات نہیں بتاتا، اور جہاں ما ادراک فرمائے وہاں اللہ بات بتا دیتا ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین، یقیناً اللہ کریم نے لعنت کی ہے کافروں پر۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ نیچے لکھا ہے رحمت سے دور کیا ہے کافروں کو۔ وعد لہم سعیرا، آسر لعنت، اور تیار کی اللہ کریم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں پائیں گے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ نئے ساتھی سن لے جو کل پرسوں آئے ہیں، میں نے فرق عرض کیا تھا 2-4 دن پہلے، ولی جو مصیبت آنے نہ دے، کیا عرض کیا تھا؟ ولی جو مصیبت آنے نہ دے، نصیرہ جو آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دے، آئی ہوئی مصیبت کو ہٹا دے، جو بھی تعبیر کرو۔ پھر کہتا ہوں ولی جو مصیبت آنے نہ دے، نصیرہ جو آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، ندامت کفار، جس روز الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے، تقلب الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے، فی النار آگ میں۔ یقولون کہتے ہوں گے، غایت حسرت سے، انتہائی ارمان کی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے ہماری بد نصیبی، ہم کہاں مانتے اللہ کا اور کہاں مانتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کی بات مانتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے۔ وقالوا سبب ضلالت، کیوں گمراہ ہوئے؟ کہیں گے ربنا، بڑی آسان جگہ ہے، کوئی مشکل نہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، انا اطعنا سادتنا، یقیناً ہم نے بات مانی تھی۔ سادتنا پر یہ لفظ لکھ لو، اشراف، ابن کثیر کا حوالہ، اشراف
جو ہمارے دوست سریکی سمجھتے ہیں نا، ان کے لیے جملہ ہے چٹ کپڑی ہے. کیوں بھائی اظہر خان ساری بولی کا لفظ چٹ کپڑی، یہ چٹ کپڑیا سفید پوش، یہ بڑا وڈیرا ہے، قوم کا سردار ہے. اور کوبرا اس کے نیچے لکھ لو علماء. ابن کثیر کا حوالہ بریکٹ میں. اور سعادتنا کے نیچے کو لفظ بھی لکھا ہوا ہے جلالین کا، الذین لکنوہم، الذین لکنوہم، وہ جنہوں نے تلقین کی تھی ان کو الکفر، کفر کی. وقالوا، اور کہیں گے سبب ضلالت، کیوں گمراہ ہوئے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انا تانا سادتنا، یقیناً ہم نے بات مانی تھی اپنے سرداروں کی جو اشراف، بڑے شرافت کے مالک، بڑی عزت کے مالک تھے، سفید پوش لوگ وڈیرے. وکبرانا، کی بات مانی تھی. کبرانا ابن کثیر نے کیا مانا کیا؟ علماء، علماء کی بات مانی تھی جو بڑے اشراف لوگ تھے، ان کی بات مانی تھی. انہوں نے کیا کیا؟ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، پس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. السبیلا، توحید کے راستے سے. السبیلا کے نیچے لفظ لکھنے ہیں قرطبی کے، وَهُوَ التَّوْحِيدُ، وَهُوَ التوحید. السبیلا کا کیا لفظ لکھوایا؟ وَهُوَ التوحید. توحید والے راستے سے انہوں نے ہم کو بھٹکا دیا، ہم کو گمراہ کر دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے پروردگار دے تو ان کو دو گنا عذاب میں سے، ان کو دگنا عذاب دے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور لعنت کرو ان پر لعنت بہت بڑی، دگنا عذاب دے. ہونا آیت کو سمجھ لو، خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کیا. کیا جملہ کہا؟ ان کو دگنا عذاب دے. کھولو مولانا سورۃ الاعراف آیت نمبر 38. تین سو 21 صفحہ. صفحہ 321. یہ میں درمیان سے ترجمہ کرنے لگا ہوں. کلما دخلت امت لعنت اختہا، کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب کبھی داخل ہوگی ایک جماعت، جہنم میں داخل ہوگی ایک جماعت، لعنت اختہا، تو لعنت کرے گی اپنے ہم مسلک پر. مرید پہنچیں گے نا تو یہ کیسے پڑے ہوں گے؟ وہ کہیں گے وہ لعنتی ہو، آ رہے ہو. وہ کہیں گے وہ لعنتی ہو، تم پہلے پہنچے ہوئے ہو. لعنت کرے گی اپنی ہم مسلک پر. اختہا، آپ کے پاس نمبر 3 جملہ لکھا ہوا ہے، اپنی ہم مذہب دوسری جماعت پر. نمبر 3 حاشیہ دیکھا ہے دوستوں نے؟ لعنت اختہا، لعنت کرے گی اپنی ہم مذہب، ہم مسلک دوسری جماعت پر. حتی اذا تارکوا فیہا، نیچے جملہ حتی کے لکھا ہوا ہے، ہمدردی زائد ہو کر نفرت آ جائے گی. دنیا میں مشرک ایک دوسرے کے بڑے ہمدرد بنے ہوئے ہیں. جیسے ایک کبا، اس کو کوئی تکلیف ہونا کام کام کرے سارے جمع ہو جاتے ہیں، مشرک بھی ایسے جمع ہو جاتے ہیں. حتی اذا تارکوا فیہا جميعا، یہاں تک کہ جس وقت کٹھے ہو جائیں گے جہنم کی آگ میں سارے کے سارے. قالت اخراہم لأولاہم، تو کہیں گے کم درجے والے. اخراہم کا کیا معنی کیا؟ کم درجے والے جو ان کے ہوں گے مرید، وہ کہیں گے لأولاہم، پاسے بڑے درجے والوں کے. لکھا ہوا ہے پیر استاد مشرک، مشرک پیر مشرک استاد، ان کے متعلق مرید
کہیں گے یہ تمہید ہے، اے ہمارے پروردگار ہؤلاء یضلون، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا۔ یہ ہے ہمیں گمراہ کرنے والا پیر، یہ ہے گمراہ کرنے والا مولوی، گمراہ کرنے والا استاد۔ اب تمہید کے بعد مطالبہ، فَآتِهِمْ عَذَابًا سَيْفًا مِّنَ النَّارِ، پس دے تو ان کو عذاب دو گنا آگ میں سے۔ مجھے ساتھی کوئی بتا سکتا ہے دو گنا عذاب کیوں دے ان کو؟ خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کیا۔ قال جواب ربانی لِكُلٍّ سَيْفٌ، اللہ جواب دے گا لِكُلٍّ سَيْفٌ، ہر ایک کو دگنا ملے گا، پیروں کو بھی دگنا ملے گا عذاب، تم کو بھی دگنا ملے گا۔ ساتھی پھر جملہ دہرا دے مجھے خوشی ہو، پیروں کو کیوں دگنا ملے گا؟ مشرک مولوی کو کیوں دگنا ملے گا؟ مشرک پیروں کو کیوں؟ ان کو بھی گمراہ کیا۔ اللہ فرمائے گا نہیں نہیں، لِكُلٍّ سَيْفٌ، ہر ایک کو دگنا ملے گا۔ اب میری طرف دیکھیں تو جملہ دہراؤں، پیروں مولویوں کو دگنا کیوں ملے گا جو مشرک ہیں؟ خود گمراہ تھے، تمہیں گمراہ کیا، تمہیں بھی دگنا ملے گا مریدو۔ خود گمراہ تھے، گمراہوں کے پیچھے کیوں چلے؟ تم خود گمراہ تھے، گمراہوں کے پیچھے کیوں چلے؟ تمہیں بھی دگنا ہوگا۔ آؤ سبق پر، ربنا آتہم سیفین من العذاب، اے ہمارے پروردگار دے دے ان کو دو گنا عذاب میں سے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا کبیرہ، اور لعنت کر ان پر لعنت بہت بڑی۔ یہ تو قیامت کا منظر ہے، ایک دن انشاءاللہ زندگی ہوئی آیات جمع کریں گے۔ آؤ ایک اور حوالہ آپ کو دکھاؤں، 24واں پارہ، سورۃ حامیم المومن، بلکہ سورۃ حامیم السجدہ۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ۔ 970 درمیان میں 970۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ توحید کو نہیں مانا تھا، انکار کیا تھا مسئلہ توحید کا، کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، آرنا اللذین، دکھا تو ہمیں دو جماعتیں، دو فریق۔ کون سی دو جماعتیں؟ اضلانا، جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، من الجن والانس، جن اور انسانوں میں سے۔ وہ دو جماعتیں ہمیں دکھا جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، وہ جنوں میں سے ہیں گمراہ کرنے والے تو دکھا، انسانوں میں سے بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولوی مشرک، وہ دکھا کہ نجعلہما تحت اقدامنا، ہم کر دیں ان کو اپنے قدموں کے نیچے۔ ہم ان مشرک پیروں کو، مشرک مولوی، مشرک استادوں کو قدموں کے نیچے کچلنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں تو پیروں کے قدموں میں گرتے تھے، اب کہتے ہیں نجعلہما تحت اقدامنا، ہم کر دیں ان کو اپنے قدموں کے نیچے، پاؤں کے نیچے ان کو ہم روند ڈالیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ ہو جائے وہ دونوں ذلیل ترین لوگوں میں سے۔ دنیا میں ہم ان کے آگے ذلیل ہوتے تھے، آئیے ذلیل ہو۔ ایک دفعہ کٹھی کریں گے آئے تھے انشاءاللہ۔ آؤ، یا الذین آمنوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ خطاب نمبر 9 للمؤمنین، خطاب نمبر ایک لفظ لکھواؤں گا، ربط ہی سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی مولانا رحمت ہوں، میں روزانہ سبق سے پہلے دعا کرتا ہوں اپنے سارے استادوں کے لیے، آپ کے لیے بھی کرتا ہوں، سب کے لیے۔ کیا ہی انداز ہے، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، آپ کے ذہن میں اب تو خاکہ ہوگا آپ سے وسلم کا جب نکاح حضرت زینب سے ہوا، لوگ پراپیگنڈے کر رہے تھے، بہو سے نکاح کر لیا، فرمایا مومنو نبی کا ساتھ نہ چھوڑنا، ویسے امداد کروں گا جیسے غزوہ خندق میں کی تھی، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں۔ اور آپ نے صبح پڑھ لیا، نبی کی بیوی ہو، اگر تم نے کہا نا یہ پتہ نہیں پیغمبر نے کیا کیا، بہو سے ڈبل عذاب دوں گا، ذہن میں ہے نا بات؟
اور اگر تم نے کہا کہ پیغمبر نے ٹھیک کیا ہے ڈبل اجر دوں گا. یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. اب سورت کے مضمون سے اس کا تعلق ہے خیال. کلمات کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونوا نہ ہو تم اوپر لفظ لکھو غلط پروپیگنڈے کر کے. کیا لفظ؟ ایمان والو نہ ہو تم غلط پروپیگنڈے کر کے ان لوگوں کی طرح آزم موسیٰ جنہوں نے تکلیف دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, جنہوں نے غلط پروپیگنڈے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو. نیچے لکھا ہے جھوٹی تہمت تراش کر. فبرأہ اللہ مما قالوا پس بری کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مما قالوا ان باتوں سے جو انہوں نے کہی تھی. وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم کے ہاں بڑے معزز بڑی عزت والے. جیسے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پراپیگنڈے کیے تھے تم میرے محبوب کے خلاف پراپیگنڈے کر کے ان لوگوں کی طرح مت بنو. ورنہ سورت سے ربط ہو گیا مضمون سے کہ نہیں ہو گیا؟ اب حاشیہ پڑھو ذرا حوصلے سے پڑھنا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتہام کے ذریعے تہمت لگانا. یہ کیا کیا؟ بہو سے نکاح کر لیا. اتہام کے ذریعے ایذا نہ دیا کرو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتہام کی وجہ سے ایذا دی تھی. وہ قوم والوں نے ایذا دی تھی. کیسے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو زنا سے منع کیا اور کہا پڑھتی نہیں ہو اور کہا کہ زانی کو قتل کیا جائے گا. شادی شدہ مرد اور عورت ہیں, برا کام کریں, 4 بندے گواہی دے دیں. انشاءاللہ بات کریں گے سورۃ المائدہ میں بھی اور سورۃ النور میں بھی. سورۃ مائدہ میں اشارہ ہے جو شادی شدہ برا مرد اور برا عورت کو بری عورت ہے ان کو سنسار کرنے کا اشارہ ہے. یہودیوں کے فیصلے کا قصہ سناؤں گا. اور سورۃ النور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے سزا کا ذکر ہے وغیرہ. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو زنا سے منع کیا اور کہا کہ زانی کو قتل کیا جائے گا اور سنسار کرنا, تو قارون نے کہا اگرچہ تو بھی ہوگا. قارون نے کہا موسیٰ علیہ السلام اگر تو یہ کام کرے معاذ اللہ, تو ہر کس کے پاس یہ ہے. تو پھر اس نے کہا فلاں عورت یہ کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ زنا کیا ہے. قارون نے کہا فلاں عورت یہ کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ زنا کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو کہا تجھے خدا کی قسم ہے جس نے دریا کو کالطود العظیم بنایا تھا. سورہ شعراء میں آپ پڑھ چکے ہو کہ وہ پہاڑ کی طرح پانی اکٹھا ہو گیا, جم گیا, اللہ کریم نے راستے بنا دیے. جس نے دریا کو کالطود العظیم بنا دیا تھا, خدا کی قسم سچ کہہ دے. تو اس نے کہا مجھے قارون نے کہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا تو سونے کا تخت دوں گا, تو سونے کا تخت دوں گا. یہ اصل میں قارون نے مجھے تیار کی ہے. عورت کانپ اٹھی. پاکستان تو تھا نہیں کہ جھوٹی قسم اٹھائی جاتی, ہم بھی اٹھا لیتے ہیں. او ماحول یہی بنا ہوا ہے اس میں پرواہ نہیں. 100 روپے 50 روپے کے پیچھے عدالتوں میں 1000 بندہ ملے گا جھوٹی قسمیں اٹھانے والا. عورت کانپ اٹھی کہ میں اس اللہ کی قسم نہیں اٹھاتی جس نے دریا کو کالطود العظیم بنایا تھا. مجھے قارون نے لالچ دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا تجھے سونے کا تخت دوں گا یا سونے کا تھال دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی. اللہ نے زمین کو حکم دیا, زمین نے زندہ قارون کو نکل لیا. جیسے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمتیں لگا کر ان کو تکلیف دی تھی, مومنو تم ایسی تہمتیں لگا کر میرے محبوب کو تکلیفیں مت دو. یا ایھا الذین آمنوا اصول فوز اول اتقوا اللہ اے ایمان والو ڈرو اللہ کریم سے. نیچے لکھے ہر امر میں سورت کے ساتھ ربط بیان کر رہا ہوں کلام احباب کے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ ڈرو اللہ کریم سے. اوپر لکھو اتہام بازی میں, اتہام بازی میں, تہمت لگانے میں کہ نبی نے بہو سے نکاح کر لیا ہے معاذ اللہ.
اتہام بازی میں، یہ دو لفظ، ڈرو اللہ کریم سے اتہام بازی میں، وقولو یہ کامیابی کا پہلا اصول تھا تقوی اللہ کا ڈر، اور نمبر دو قولو قولا سدیدا، اور کہو تم خاص طور پر کیا کہو، قولا سدیدا، بات درست، نیچے لکھا نا ثواب، ثواب درست کو کہتے ہیں، قولو قولا سدیدا، اور کہو تم بات درست۔ صورت کے ساتھ کیا ربط بنے گا مضمون والا؟ قلم اوپر مولانا جملہ لکھو، قولا سدیدا پر لفظ، کہو تم بات درست، متبنا حقیقی بیٹا نہیں ہے، کیا لفظ لکھنے قولا سدیدا پر، متبنا منہ بولا بیٹا، متبنا حقیقی بیٹا نہیں ہے، یہ بات کہا کرو یہ درست ہے۔ صورت کے ساتھ مولانا مضمون کے ساتھ ربط لگا کہ نہیں لگا؟ قولو قولا سدیدا، اور کہو تم بات درست کہ متبنا حقیقی بیٹا نہیں ہے، یصلح لکم اعمالکم، ثمرہ اولا یصلح بمعنی یتقبل، اللہ قبول کر لے گا واسطے تمہارے ایک اعمال، اعمالکم پر لکھو نیک، اللہ کریم سوار دے گا، یصلح کا معنی سوار دے گا، کیا مطلب سوارنے کا؟ لکھا ہوا ہے بے معنی یتقبل، اللہ قبول کر لے گا واسطے تمہارے اعمال، برے اعمال، تو نیک آپ نے کیوں نہیں لکھا؟ نیک تو لکھے، نیک اعمال قبول کر لے گا، اور دوسرا ثمرہ، دوسرا نتیجہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور بخش تمہارے گناہ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اصول فوز سوم، ورنہ فوز کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی کا تیسرا اصول، پہلے تو فرمایا نا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بات درست کرو، اب نیچے اس کے لفظ لکھا ہوا ہے بعد تخصیص، پہلے تو خاص چیزیں بیان کی، اللہ سے ڈرنا ہے ایک، بات درست کہنی ہے دو، اب عام سنو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بندہ کہا مانے گا اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کہا مانے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، مرن اس کے اوپر لفظ تمام باتوں میں، اس میں تمام باتوں میں، تمام احکامات میں، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا فقد فاز فوزا عظیما، پس تحقیق کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہونا بہت بڑا، بہت بڑی اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ نیچے لکھا یہ ساری برکت اطاعت کی ہے، سبحان اللہ، انا ارسلنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، بڑا عجیب مقام آ گیا، زجر للمنافقین والمشرکین، انا، یہ اللہ نے ڈانٹا، انا ارسلنا الامانہ، یقیناً پیش کی ہم نے امانت، علی السماوات والارض، آسمانوں پر اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، ہم نے امانت آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کی۔ امانت کے اوپر لفظ لکھو مولانا، ان کے مناسب الاحکام، کیا جملہ عرض کیا؟ جو احکام ان آسمان زمین اور پہاڑوں کے مناسب تھے نا، اللہ نے ان پر پیش کیے۔ پہاڑ میرا حکم یہ مانو گے، آسمان و زمین میرے ہی حکم مانو گے، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اب لکھنا نہیں، مہربانی فرمانا، جو میں عرض کروں گا آپ نے وہ بات لکھنی، ایسے کوئی بات نہیں لکھنی۔ اب میں عام معنی کرتا ہوں، جو عام معنی مشہور ہے، عام معنی مولانا سید عام معنی کر رہا ہوں جو عام مشہور ہے، لکھنا نہیں ہے۔ اِنَّا عَزْمَا تَعَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً پیش کی ہم نے امانت آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، پس انکار کر دیا أَن يَحْمِلْنَهَا، اس امانت کو اٹھانے سے، امانت کو اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ آسمان نے کہا اللہ ہم امانت نہیں اٹھائیں گے، زمین نے کہا اللہ میں امانت نہیں اٹھاؤں گی، پہاڑوں نے کہا ہم امانت نہیں اٹھائیں گے۔ لکھنا نہیں، انہیں لکھنا نہیں،
اسی پر تو ہم نے اشکال پیش کرنا ہے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انکار کر دیا آسمان و زمین نے اور پہاڑوں نے، أَن يَحْمِلْنَهَا، اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دی، ہم نہیں اٹھاتے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے، منہا اس سے، خیانت کرنے سے ڈر گئے، ہم نہیں اٹھاتے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اٹھا لیا اس امانت کو انسان نے. عام معنی مشہور ہے، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. اللہ نے فرمایا تو امانت اٹھائے گا، انہوں نے تو انکار کر دیا ہے. آسمانوں نے، زمین نے، پہاڑوں کھچی. حملها الانسان، اٹھا لیا اس امانت کو انسان نے. انه كان ظلوما جهولا، یقیناً ہے انسان بڑا ظالم، جہولا بڑا نادان. اچھا آگے بات پوری کرنے پھر پیچھے آئیں گے. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ. سبحان اللہ. اب نمبر ایک حاشیہ بھی نہیں پڑھتے. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، اللام للعاقبہ، انجام بیان کرنے کے لیے لام آیا. انجام یہ نکلے گا تاکہ عذاب دے اللہ کریم منافق مردوں کو. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، انجام یہ نکلے گا عذاب دے گا اللہ کریم منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو. نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، طائفہ مسیحہ امانت. طائفہ پڑھو تو صحیح، طائفہ مسیحہ امانت اولا، یہ پہلا فرقہ ہے، پہلا ٹولہ اور جماعت جن نے امانت کو ضائع کیا. منافق مرد اور منافق عورتیں. والمشرکین والمشرکات، اللہ مشرک مردوں کو مشرک عورتوں کا عذاب دے گا. یہ دوسرا ٹولہ ہے، دوسرا طائفہ جنہوں نے امانت کو ضائع کیا. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، نتیجہ یہ نکلے گا، لام اس کے ساتھ بھی لگے گی لِيُعَذِّبَ والی. يَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ادا کرنے والی جماعت اس پر اللہ مہربانی فرمائے گا. علت وجہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ہے اللہ کریم بخشنے والا مہربان. اس کی بخشش اور رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو معاف کرے. انہاں پیچھے آؤ، اب اشکال کیا ہے؟ اللہ نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر امانت کو پیش کیا تو فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے امانت اٹھانے سے انکار کر دیا، ہم امانت نہیں اٹھا. صفحہ ہے 965. سبحان اللہ. آخری سطر دیکھو. ثم استوى الى السماء، پھر متوجہ ہوا اللہ کریم آسمان کی طرف. وہی دخان، درالے کے وہ دھواں تھا. اس کی تحقیق میں کا مراد ہے وہی دخان، آسمان درالے کے دھواں تھا. اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فرمایا اللہ کریم نے آسمان کو، وللارض، اللہ نے زمین کو فرمایا. کیا فرمایا؟ ایتیا، آؤ آؤ تم دونوں، آؤ آؤ، آسمان آ، زمین آ. توان، خوشی سے آؤ، خوشی سے میری بات مانو گے، او کرہن یا مجبورن مانو گے. آسمان و زمین بتاؤ تم خوشی سے میری بات مانو گے، او کرہن یا مجبورن مانو گے. کیسے مانو گے میری بات؟ میرا حکم کیسے مانو گے؟ خوشی سے مانو گے یا مجبوراً مانو گے؟ قالتا، آسمان و زمین نے جواب دیا، اتینا طائعین، اللہ ہم آئے ہیں فرما بردار بن کر، اللہ ہم خوشی خوشی تیری بات مانیں گے. اب آسمان و زمین نے انکار کر دیا تھا بات ماننے سے، چپ کر گئے. آسمان و زمین نے کہا تھا ہم اللہ تیری بات نہیں مانتے. کیا کہا تھا؟ مانتے ہیں. تو یہاں کیا انداز ہے؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا تھا أَن يَحْمِلْنَهَا، امانت کو اٹھانے سے. ادھر تو ہے انہوں نے کہا خوشی سے بات مانیں گے، اللہ نے ان کے مناسب حال احکام ان کو پیش کیے تو انہوں نے کہا خوشی سے مانیں گے، اور یہاں انکار کر دیا. مولانا
ان یحملنها فابین ان یحملنها، یحملنها کے نیچے بالکل دو لفظ لکھو، اسی لفظ کے نیچے لکھو مجازی معنی خیانت، مجازی معنی خیانت۔ اب سمجھو میں منع کرتا ہوں، اب کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، یقین ہم نے پیش کیا امانت کو، مناسب حال احکام۔ ایک اور جملہ لکھ لیں بڑے ساتھی جو ہیں ان کے لیے، امانت کے نیچے مراد تکوینی فرائض، تکوینی فرائض۔ عرض کیا تھا نا، ایک ہوتے ہیں تشریعی فرائض، یہ نماز ہے، روزہ ہے، یہ احکام جو ہیں ان کو کہتے ہیں تشریعی اور تکوینی فرائض۔ آسمان اب تو کھڑا ہو جا، زمین اب نرم ہو جا، زمین تیرے اندر زلزلہ آ جائے، زمین فلاں بندے کو نگل، یہ تکوینی فرائض ہیں جو اللہ نے ان کے مناسب حال احکام تھے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، یقیناً پیش کی ہم نے امانت کو آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، اب خیال پس انکار کر دیا انہوں نے، أَن يَحْمِلْنَا، اس امانت میں خیانت کرنے سے۔ کیا معنی کیا؟ انکار کر دیا آسمان و زمین اور پہاڑوں نے، أَن يَحْمِلْنَهَا، اس امانت میں خیانت کر دیا۔ اب لکھو مولانا نیچے جملہ، اوپر لکھو نیچے لکھو، دو لفظ ہیں کہ ہم خیانت نہیں کریں گے، بس ہم خیانت نہیں کریں گے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے، منہا خیانت کرنے سے۔ منہا پر اوپر لفظ لکھنا ہے اگلے صفحے پر، منہا خیانت کرنے سے۔ واشفقنا منہا، آسمان و زمین اور پہاڑ ڈر گئے، منہا اس امانت میں خیانت کرنے سے ڈر گئے۔ ہم خیانت نہیں کریں گے، جیسے تو حکم دے گا ہم عمل کریں گے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، حَمَلَهَا الْإِنسَانُ، نیچے لکھا ہے خانہا، اور خیانت کی اس امانت میں انسان نے۔ کیا معنی ہے؟ لکھو لکھو مولانا، حملہا پر عربی تو لکھی ہوئی خانہا، لیکن تسلی میری نہیں ہو رہی، حملہا پر لکھو خیانت کی اس امانت میں، بس خیانت کی اس امانت میں، الانسان، انسان نے۔ اب حاشیہ نمبر 1 دیکھو تو لطف آئے، اس امانت میں انسان نے کیا کی؟ خیانت۔ کون سے انسان نے؟ وہ لکھا ہوا ہے، اس سے مراد منافقین اور مشرکین ہیں، اس سے مراد، اب معنی سنو، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انکار کر دیا آسمان و زمین نے، أَن يَحْمِلْنَهَا مصری معنی کر رہا ہوں، انکار کر دیا آسمان و زمین اور پہاڑوں نے، أَن يَحْمِلْنَهَا اس امانت میں خیانت کرنے سے۔ اللہ ہم خیانت نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور ڈر گئے اس امانت میں خیانت کرنے سے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، خیانت کی اس امانت میں مشرک نے، منافق نے۔ اب بات حل ہو گئی مولانا کہ نہیں ہوئی؟ خیانت کی اس امانت میں مشرک انسان نے، منافق انسان نے۔ انہو، اب مشرک منافق نے خیانت کی، کیوں کی؟ انہو کان ظلوما جہولا، یقیناً مشرک اور منافق انسان ہے جو بڑا ظالم ہے، جو بڑا جاہل، ظالم ہے ظلوماً اعمال میں، جہولاً نادان ہے عقائد میں۔ اس لیے مشرک اور منافق نے خیانت کی۔ مشرک بھی ظالم ہے، منافق بھی جاہل ہے۔ اب ظلومن کے اوپر ایک لفظ ہے، اوپر بس، یقیناً ہے منافق اور مشرک انسان ظلم کرنے والا اپنے اوپر۔ کیا
یہ اپنے اوپر اعمال میں ظلم کرنے والے اپنے اوپر شرکیہ کفریہ اعمال کر رہا ہے، جہولن نادان ہے عقائد میں، اس لیے اس مشرک اور منافق نے خیانت کی۔ اب میں نے آپ کو حاشیہ لکھوایا ہے، مولانا حاشیے کو اور سے پڑھو۔ یہ جو عام معنی مشہور ہے نا، حامل حل انسان، میں حاشیہ پڑھ رہا ہوں، انسان نے امانت کو اٹھا لیا۔ کیا لکھا ہوا ہے حاشیہ دیکھو تو صحیح، انسان نے امانت کو، یہ جو عام معنی مشہور ہے، یعنی حکم مان لیا۔ بقول حضرت مولانا حسین علی صاحب یہ تفسیر قرآن کی آیت اور سیاق کے بالکل مخالف ہے۔ یہ معنی کرنا کہ انسان نے امانت کو اٹھا لیا تھا، یہ تفسیر قرآن کی آیت اور سیاق، آگے پیچھے دیکھو نا، ما قبل سیاق کا معنی، ما قبل ما بعد دیکھو جو کلام چل رہا ہے، تو یہ تفسیر کہ انسان نے امانت کو اٹھایا، یہ تفسیر غلط ہے۔ حضرت صاحب کا جملہ پھر پڑھو۔ بقول حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین علی صاحب، یہ تفسیر کہ انسان نے امانت کو اٹھا لیا، یہ قرآن کی آیت اور سیاق کے بالکل مخالف۔ دلیل کیا ہے؟ پیچھے دیکھو، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا تھا اٹھانے سے، حالانکہ میں نے حوالہ آپ کو دکھایا ہے، انہوں نے انکار کیا، ہم حکم نہیں مانیں گے کہ مانیں گے؟ مانیں گے۔ تو لکھا ہے نمبر 1، آسمان و زمین نے اطاعت کا اظہار کیا تھا۔ کیا جملہ لکھوایا؟ وہ تو صحیح ہے، آسمان و زمین نے اطاعت کا اظہار کیا تھا۔ سورۃ حامیم مسجد نمبر 11، ہم تو اطاعت کریں گے، حکم مانیں گے، انہوں نے کیسے انکار کیا تھا؟ اور نمبر 2، انہو کان ظلوما جہولا کا جملہ اس پر مرتب نہیں ہو سکتا۔ پڑھو، اگر مانا مولانا یہ کرو کہ انسان نے امانت کو اٹھایا، پھر اگلا جملہ اس پر کیسے مرتب ہوگا؟ امانت کو بھی اٹھایا ہے بھی ظالم، جب امانت کو اٹھایا ہے تو ظالم پھر کیسے؟ امانت کو اٹھایا ہے تو جاہل کیسے؟ یہ تو مذمت بیان ہو رہی ہے، یہ تو تعریف ہونی چاہیے۔ اشکال سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ اس لیے بقول حضرت رحمت اللہ علیہ، حمل بمانا خیانت، حمل بمانا خیانت، اس کی حضرت مثال دیا کرتے تھے، فرمایا مثلا محاورہ ہے، ایک محاورہ ہے، ضرب المثل ہے، محاورہ ہے، فلاں شخص، پڑھو تو صحیح، دیکھو کہ نہیں حاشیے کو کیسے پڑھو گے؟ فلاں شخص فلاں بندے کا اتنا قرضہ اٹھائے پھرتا ہے۔ اب یوں نہیں ہوتا کہ اس نے قرضہ ₹1,00,000 دینا ہے، ₹1,00,000 سر پر اٹھایا ہوا، یہ ایک محاورہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے۔ فلاں بندے فلاں شخص کا، فلاں شخص فلاں بندے کا اتنا قرضہ اٹھائے پھرتا ہے، اٹھائے پھرتے کا من سر پر رکھا ہوا ہے نا، یہ ایک محاورہ ہے۔ تو حمل سے مراد یعنی قرضہ اٹھائے پھرتا ہے کہ اس نے خیانت کی ہے، خائن ہے، دے نہیں رہا۔ کیا ہے؟ اٹھائے پھرتا ہے تو کیا مانا؟ دے نہیں رہا قرضہ، یہ مطلب ہے۔ حمل بمانا کیا ہے؟ خیانت۔ اور آگے حوالہ چھوٹا سا لکھ لیں، یہ جو آپ کے پاس حمل حال انسان پر لکھا ہے نا، خانہ لکھا ہوا ہے نا، آگے حوالہ پریکم لکھ رہے مدارک، یہ علامہ نفسی کی جو، علامہ نسبی کی جو تفسیر ہے نا مدارک، اس نے بھی یہی معنی کیا ہے۔ حضرت سے اس پہ بس زندگی ہوئی تو کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتک